میں بینک میں گیا تو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے منہ سے جناب جھاگ نکل رہی ہے، یہ بھی برا اور وہ بھی خبیث اور یہ بھی ہے اور کھا گئے اور چور اور لوٹیرے اور فلاں فلاں فلاں، وہ کہہ کے چلے گئے۔ تو وہ جو بینک مینیجر ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، کہنے لگے $5 لاکھ تو یہ میرے سے لے چکا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں ہر چیز کی توفیق اچھی ہو یا بری ہو، اس کا حکم اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اعمال صالحہ کی توفیق کا ملنا، نیک اعمال کی توفیق کا ملنا، یہ اللہ کی طرف سے اس بات کا اشارہ ہے اور ہوتا ہے کہ یہ شخص جس پر نیک کام کی توفیق ہو رہی ہے، یہ اللہ کی رحمت میں ہے، ابھی اللہ کے غصے میں اور غضب میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رحمت میں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ آدمی کی نماز کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ وہ اگلی نماز میں موجود ہو، یعنی اگلی نماز میں موجود ہونا یہ پچھلی نماز کی انشاءاللہ قبولیت کی علامت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہماری نمازوں کا جو حال ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ہم سب کو۔ ہمارے اعمال کی جو کیفیت ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں نا، کوانٹٹی اور کوالٹی۔ تو ہماری نہ تو کوانٹٹی کوئی بہت زیادہ ہے اور کوالٹی تو بالکل ہی خراب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تو بات یہی ہے کہ نیک عمل کا کرنا اور اس کی توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی، یعنی جسے کہنا چاہیے کامیابی کی علامت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہم ٹکرے مارتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ بعض لوگ ہماری نمازوں میں خیالات ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، بات سمجھنے کی ہے ذرا۔ ایک ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میری اس نماز اور میرے نیک عمل کی کوالٹی بہتر ہو جائے، تو یہ تو اچھا جذبہ ہے، یہ تو اچھا جذبہ ہے۔ ایک بچے کے پیپر دے رہا ہے، وہ امتحانات دے رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ تیسرے نمبر پہ آ گیا، اس کے دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ میں فرسٹ بھی آ سکتا تھا، مزید محنت کرتا، میں نے فلاں 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 جگہ پر کمزوری دکھائی ہے، تو یہ ایک اچھا سائن ہے۔ لیکن ایک شخص یہ بولے کہ یار چونکہ میرا یہ کوالٹی میرے معاملے کی اور میرے عمل کی ایسی ہے کہ میں تھرڈ آیا ہوں، لہٰذا مجھے پیپر ہی نہیں دینے چاہیے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ دونوں میں فرق ہے۔ پہلا کہہ رہا ہے کہ میری کوالٹی مزید بہتر ہو جائے، یہ اچھا جذبہ ہے۔ دوسرا اپنی کوالٹی سے اتنا مایوس ہو گیا کہ اس نے کہا کہ میں ایگزام میں حصہ ہی نہ لوں، اس کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ اسے ہی کہتے ہیں نا امیدی اور مایوسی، جسے اللہ نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں، یار یہ مسجد میں آتے ہیں، نماز ایسی، خیالات، یہ وہ فلانا، کیا فائدہ؟ یہ غلط بات ہے، یہ جملہ بہت غلط ہے۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے جو توفیق مل رہی ہے، اس توفیق کی ناشکری ہے۔ بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یار اللہ دیکھو
ہمارے تو عمل کا یہ حال ہے، لیکن اللہ توفیق دیے پہ دیے جا رہے ہیں، دیے پہ دیے جا رہے ہیں، دیے پہ دیے جا رہے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حق تعالی شانہ ہمیں جب کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیں تو یہ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے، اللہ کی رحمت کا بہت بڑا اظہار ہے. اسی لیے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا کہ نیک کاموں کے اندر نا جلدی کیا کرو. کیا کیا کرو؟ جلدی. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، سارع، سارع یسارع مسارعتاً، یہ عربی کا ایک لفظ ہے جو سرعت سے نکلا ہے. سرعت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ فلاں ٹرین بڑی سرعت کے ساتھ گزر گئی، فلاں گاڑی جو ہے وہ بڑی سرعت کے ساتھ گزر گئی، یعنی تیزی کے ساتھ گزر گئی. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو تیزی، اللہ فرماتے ہیں کہ نیک عمل نہیں کرنا، اللہ کا ہم سے مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ اعمال صالحہ کی پابندی کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ، کہ نیک عمل میں جلدی کرنی ہے، سرعت کرنی ہے. لفظ استعمال ہوا سارعوا، جلدی کرو. اس لیے کہ یہ توفیق کب چھن جائے ہمارے کسی عمل کی بدولت کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں. یہ اللہ کا بڑا عجیب نظام ہے، یہ توفیق کا ملنا اور نہ ملنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 3 سال ہو گئے غالباً، میں عمرے پر گیا، والدین ساتھ تھے میرے. تو ایک ٹیکسی ڈرائیور سے دوستی ہو گئی، یہی ہمارے KPK کا رہنے والا تھا، پٹھان بھائی تھے ہمارے. تو جہاں کہیں جانا ہوتا میں نے اس کا نمبر لے لیا. اب والدین ساتھ تھے تو بندہ زیادہ چل بھی نہیں سکتا، تو میں نے اس کا نمبر لے لیا. میں نے کہا یار تم آ جایا کرو، جب مجھے کہیں جانا ہوا کرے گا تو فون لے لیا میں نے اس کا. تو وہ تعلق ہو گیا، 3-4 دفعہ بلایا اس کو، بلکہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی پھر وہی لے کے گیا. تو مجھے وہ ایک دن کہتا ہے آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں آتے ہیں اور اللہ کے گھر کے ایک ایک منٹ کو چاہتے ہیں کہ وہ صحیح استعمال ہو جائے. سب یہی چاہتے ہیں. میں نے کہا یار اللہ کے بندو، یہاں آ کر بھی اگر کوئی کیلکولیٹ نہ کرے اپنے وقت کو تو پھر کہاں جا کے کرے؟ کہہ رہے نہیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا. میں نے کہا میں آپ کی بات سمجھا نہیں. وہ کہنے لگا اسی مکے شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو 10-10 15-15 سال سے حرم میں نہیں آئے. اسی مکے شہر میں ایسے بھی لوگ ہیں، اسی مکے میں، اور مکے سے مراد دور دراز نہیں، جہاں حرم کی اذان بھی جاتی ہے. اسی مکے ایسے لوگ بھی ہیں کہ 20-20 25-25 سال آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم میں داخلے کی توفیق ہی چھین لی ان سے. نہ جمعے پہ جاتے ہیں، نہ عیدین پہ جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا یار ایسے بھی ہو سکتا ہے؟ کہتے ایسے ہوتا کیا ہے، ہم تو یہاں رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. اور میں نے کہا، مجھے کہنے لگا اس سے بڑھ کر بتاؤں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو چھٹیاں پیرس میں گزارتے ہیں، گرمیوں کی چھٹیاں گزارتے ہیں یورپ کے اندر، سردیوں کی چھٹیاں گزارتے ہیں جناب کسی اور مقام پہ، مالدیوز میں اور مالدیپ اور کہاں کہاں. اور زندگی میں اللہ نے کبھی ان کو حج بیت اللہ کی توفیق نہیں دی، اسی شہر میں رہتے ہوئے. ایسے بھی لوگ ہیں. اور پھر تو ہمیں تو ظاہر ہے ان باتوں کا یقین تھوڑا مشکل سے آئے گا نا، لیکن حقیقت ہے یہ توفیق ایسی چیز ہے کہ مدینہ منورہ میں پیغمبر کے شہر میں رہتے ہوئے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جا کے سلام کر لیں. یہ اتنی بڑی چیز ہے توفیق، کوئی معمولی توفیق بات نہیں ہے. اسی لیے
قرآن مجید میں اللہ کا اور شریعت کا جو ہم سے مطالبہ ہے وہ نیک اعمال میں جلدی کرنے کا ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگو جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت کے لیے. وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور اس جنت میں جلدی کرو، اس جنت کے لیے جلدی کرو، اس انعام کے لیے جلدی کرو. عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، جس کی چوڑائیاں زمین و آسمان سے بھی بڑی ہیں. اعدت للمتقین، ہم نے تیار کیا ہے ان نعمتوں کو تقوی والوں کے لیے. آج ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا. دنیا کا کوئی کام ہو، دنیا کا کوئی مفاد ہو، اس کے اندر جلدی. دین کا کوئی معاملہ ہو، اس کو تھوڑا سا سائیڈ میں رکھنا، اس کو سب سے آخر میں کرنا. بھائی حج کر لو، ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر فرض ہو گیا ہے؟ جی نہیں. کیا کرنا؟ پہلے گاڑی لے لو. اچھا جی گاڑی لے لی، آپ کے اوپر حج فرض ہے، اس کو ادا کرو. نہیں، بیٹی کی شادی بھی کرنی ہے، بچوں کی شادیاں رہتی ہیں. یعنی سب سے آخر میں چل رہا ہے. بھائی زکوٰۃ دے دو، اللہ کی راہ میں جو اللہ کا تھوڑا سا حق اللہ تعالیٰ نے اس مال میں مقرر فرمایا ہے. نہیں جی نہیں، ابھی تو اپنا گھر ہی نہیں بنایا، زکوٰۃ کیسے دے دیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ ہر کام کے، اور دنیا کا کوئی معاملہ ہو، فلاں جگہ پر بھائی نئی اسکیم کھلی ہے پلاٹ لینے کے لیے، کتنے تھوڑے سے پیسے، نہیں نہیں ادھر سے قرضہ پکڑ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دوست سے لے لوں گا، بھائی سے لے لوں گا، انویسٹ تو کروں، فائدہ تو ہو. ابھی بات ہے نا، یہ تقریباً کوئی 1.5-2 سال گزر گئے، وہ جب ڈالر بڑھ رہا تھا بہت، ہر روز 5-5 10-10 روپے. تو میں پہلے بھی میں نے یہاں بتایا، میں بینک میں گیا، اپنے ہی کسی کام سے گیا، ذاتی کام سے. تو ایک صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، اور جناب ان کے منہ سے جناب جھاگ نکل رہی ہے، اور جناب یہ بھی برا اور وہ بھی خبیث اور یہ بھی اور کھا گئے اور چور اور لوٹیرے اور فلاں فلاں فلاں، وہ کہہ کے چلے گئے. تو جو بینک مینیجر ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے، کہنے لگے امام صاحب آپ نے دیکھا؟ میں نے کہا یار بس ہم تو سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے کسی کا وہ ہے. کہنے لگے $5 لاکھ تو یہ میرے سے لے چکا ہے ذخیرہ کرنے کے لیے. $5 لاکھ تو میں نے دلوائے اس کو، کیونکہ بینک کی مدد سے. اور بھاشن دیکھیں اس کے، یعنی جس چیز کے اوپر برائی کر رہا ہے اس برائی میں یہاں تک ملوث ہے، دھسا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ کیسی خوبصورت جناب جو ہے تقریر کر کے گیا. تو یہ ہے ہمارا حال. دنیا کا کوئی معاملہ ہو، دنیا کا کوئی معاملہ ہو، وہاں نفع ہو، وہاں جلدی ہوتی ہے، وہاں دیر نہیں ہوتی. لیکن دین کو ہر چیز کے اندر مؤخر کرنا، اللہ تعالیٰ یہ جب انسان اس چیز کو کرنا شروع کرتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق کو سلب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے بزرگان دین نے ایک بڑی عجیب بات کہی ہے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن یہ تجربہ ہے. تجربہ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حکیم الا ذو تجربۃ، سب سے بہترین حکمت والا آدمی وہ ہے جو تجربے والا ہو. حکیم وہ والا حکیم نہیں دوائیوں والا، حکیم کہتے ہیں حکمت والا. وہ بھی ہوتا ہے حکیم، اس کو بھی حکیم کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا سب سے بہترین حکمت والا انسان وہ ہے جس کا تجربہ ہو. تو بزرگان دین کا ایک تجربہ ہے، اور وہ تجربہ یہ ہے کہ اگر تم مستحبات کو، نفلوں کو مضبوط کرو گے تو سنتیں مضبوط ہوں گی. نفلوں کو مضبوط کرو گے تو سنتیں مضبوط ہوں گی. سنتوں کو مضبوط کرو گے تو واجب مضبوط ہوگا، اور واجب جب مضبوط ہو جائے گا تو فرض مضبوط ہو جائے گا، فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یعنی یہ جو ہم بلا وجہ کے اندر نوافل چھوڑ دیتے ہیں نا، یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے. مستقل اس کو اپنانا کہ نفل ہے چھوڑ دے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن جب آدمی مستقل نوافل چھوڑنے کا عادی بنتا ہے تو پھر وہ سنتیں بھی چھوڑنا شروع کر دیتا ہے آہستہ آہستہ.
اور جب سنتیں چھوڑنے کی عادت اپنا لے تو پھر فرض بھی چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک عمل کی اللہ نے توفیق دی، اس توفیق کو دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا دیتا رہا، قدر نہیں کی، وہ توفیق چھن گئی۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نیک عمل کا ذہن میں آنا، نیت میں آنا، نیک عمل کا خیال میں آنا، یہ مہمان ہے، مہمان کی طرح ہے۔ اس مہمان کی قدر کرو گے تو بار بار آئے گا۔ مہمان ہوتا ہے نا، آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اس کی اچھی طرح بہترین کر کے خدمت کریں، اس کے آرام کا خیال رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا کھانا کھلائیں اور اس کے سونے کا اچھا انتظام کریں، تو پھر جب وہ دوبارہ وہ مہمان اس علاقے میں کبھی آئے گا تو اس کی خواہش یہ ہوگی کہ میں اسی جگہ پر ٹھہروں۔ تو نیکی کا، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، سرد رویہ اختیار کیا، تو وہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پھر وہ کہے گا میں کیوں بوجھ بنوں اس کے اوپر۔ تو نیکی کا دل کے اندر خیال آنا، یہ بھی کیا ہے؟ ایک مہمان کی طرح ہے۔ مہمان کی قدر کرو گے تو بار بار آئے گا، اور مہمان کا آنا بہت اچھی علامت ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں مہمان نوازی کا تصور ختم ہو گیا۔ مہمان نوازی کا شہروں کے اندر اب وہ بات نہیں رہی۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صفات کو حضرت خدیجہ نے بیان فرمایا نا، حضرت خدیجہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وحی کا اثر ہوا، حضور گھر تشریف لے گئے، اور وہ پورا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کیفیت طاری تھی، اور وہ کیفیت ظاہر ہے روحانی کیفیت طاری تھی، اور یہ تو وہ عظیم الشان کلام اللہ نے حضور کے دل پر اتارا کہ پہاڑوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ حضور کے قلب اطہر نے اس کا بوجھ اٹھا لیا۔ تو حضور اس کیفیت میں گئے تو حضرت خدیجہ نے جو تسلی کے لیے الفاظ کہے، وہ الفاظ میں سے ایک لفظ کیا تھا؟ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، کہ آپ بڑے عظیم الشان انسان ہیں یا رسول اللہ۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمِ، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ انسان کے بلند ہونے کی بہت بڑی علامت ہے۔ اب ہمارے ہاں مہمان نوازیوں کا تصور ختم ہو گیا۔ مدینہ منورہ میں صحابہ کے دور میں بڑے جو صحابہ تھے جن کے گھر تھوڑے سے کھلے تھے، وہ راتوں کو نکل جایا کرتے تھے۔ ہاں بھائی، کسی کے یہاں کوئی مہمان آیا تو ہمارے یہاں آ جائے، ہمارے یہاں قیام کر لے۔ خیر، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان کی طرح ہے یہ خیال نیکی کا آنا، اور اس کو فوراً جب کسی چیز کا ارادہ ہو، مثلاً یہ کہ اللہ نے کوئی مالی وسعت دے دی، دل میں خیال آیا یار تھوڑا سا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، بس جیسی خیال آیا الگ کر لو پیسوں کو، اور بلکہ دے دو، ادا کر دو فوراً۔ خیال آیا کہ بھئی فلاں موقع پر جو ہے ذکر کر لیا جائے تو بس شروع کر دو۔ خیال آیا کہ کسی کی کفالت کا ذمہ لے لوں اپنے سر تو بس شروع کر دو کام۔ خیال آیا کہ فلاں اتنے نوافل کی جو ہے پابندی شروع کر دوں تو ایک دفعہ شروع کر دو، ایک دفعہ شروع کر دو، اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرما دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، بھائی دوبارہ کر لو۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا ایک بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے تھے اپنے متعلقین کو، کہ کوئی خط لکھتا تھا کہ حضرت میں نے فلاں عمل کی پابندی کا ارادہ کیا، اب چھوٹ جاتا ہے۔ مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کا ایک مثال دے رہا ہوں، 3 دن ہوئی، 4 دن ہوئی، اس کے بعد چھوٹ جاتا ہے، پھر 3 4 5 مہینے یا 3 4 ہفتے رک جاتا ہے، پھر دوبارہ ارادہ کرتا ہوں، پھر 4 5 دن کرتا ہوں، پھر چھوٹ جاتا ہے۔ تو حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی، حضرت نے فرمایا بھائی کچھ نہ ہونے سے اس کا اہتمام زیادہ بہتر ہے، کہ یہ بھی تو ایک معمول بن گیا تیرا کہ 3 4 دن کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ 3 4 دن کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر دوبارہ 3 4 دن کرتا ہے پھر چھوڑ دیتا ہے، تو یہ بھی تو ایک معمول بن گیا، تو اسی معمول کو کر لے، یہ نہ ہونے سے بہتر ہے۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بھی عطا فرماتا رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ فرماتے ہیں نیک عمل کے لیے وہ کرنے کا نہیں، وہ جلدی کرنے کا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سب ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، مسابقت کر رہے ہیں، تو اسی موقع پر حضرت عمر فاروق نے فرمایا تھا نا کہ اس موقع پر میرا، جب میں اپنا مال لے کر، آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آیا، اس موقع پر پہلی دفعہ میں نے خیال کیا کہ اس دفعہ میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جلدی ہے نا، جلدی ہے، مسابقت ہے۔ لیکن جب لے کر پہنچے تو حضرت ابو بکر کا تو معاملہ ہی الگ تھا۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ، حضرت عثمان غنی اپنا مال لے کر آئے، وہی تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مال لائے، اتنا مال لائے۔ ایک موقع پر جو حضرت عثمان غنی نے صرف جو مال سونے اور چاندیوں کے سلسلے میں، درہم کہتے تھے سکے چاندی کے، دینار کہتے تھے سکے سونے کے۔ اس وقت درہم جو ہوتا تھا وہ چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور دینار جو ہے وہ کس کا ہوتا تھا؟ ہاں، سونے کا۔ ایک دینار کے بدلے میں 10 درہم ہوتے تھے، ایک دینار 10 درہم کے برابر ہوتا تھا، یعنی ایک سونے کا سکہ 10 چاندی کے سکوں کے برابر ہوتا تھا۔ یہ وہاں کا معمول تھا، اور دیگر علاقوں میں اور چیزیں تھیں۔ بہرحال تو ایک عالم اسلام کے ایک بہت عظیم ابھی عالم دین گزرے ہیں، بحرین میں ہوتے تھے وہ، ابھی انتقال ہو گیا، مجھے نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس موقع پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو پیش کیا، اس کا حساب لگایا آج کے اس کے حساب سے، تو وہ 1.25 ارب روپے بنے۔ کتنے؟ 1.25 ارب روپے، 1 ارب 25 کروڑ روپے کے آس پاس کا حساب بنا ایک مجلس میں۔ کس میں؟ ایک مجلس میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو عزیزان محترم، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔